الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیو، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو انسان کے اوپر اور خصوصی طور پہ ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بننا، یہ انسان کی خصوصیت ہوتی ہے، یہ انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے جوڑ عطا کیے ہیں، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 365 جوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پیدا کیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جب بھی صبح ہو جاتی ہے، تو اس انسان کے اوپر اور اس مسلمان کے اوپر ہر جوڑ کے بدلے ایک نیکی کرنا، ایک صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، بطور شکرانے کے، بطور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے، کہ وہ ہر جوڑ کے بدلے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نیکی کرے، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرے۔ اب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ انسان اتنی نیکیاں کرے دن کے اندر کہ ہر جوڑ کے بدلے ایک ایک نیکی ہو، ایک ایک صدقہ ہو۔ تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ بات بھی بہت آسان ہے، یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اسباب بھی انسان کے لیے بہت پیدا کیے ہیں۔ جہاں نیکیاں کرنا انسان پر لازم کیا ہے، تو نیکیوں کے اسباب، نیکیوں کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو اور آسان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جب دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بنتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر دو مسلمانوں کے درمیان، دو گروہ کے درمیان کبھی کبھار جب کلش پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ان بن پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تیسرے مسلمان کا، دوسرے مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ صفت بنتی ہے کہ وہ ان کے درمیان محبت پیدا کرے، ان کے درمیان جوڑ پیدا کرے، ان کو آپس کے اندر ملا لے، ان کے آپس میں صلح کرا لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے، اگر ان کے اندر دشمنی، ان بن پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان صلح کرو، ان کو آپس میں جوڑو۔ تو یہ صلح کرنا، عدل کے ساتھ صلح کرنا اور ان کے اندر انصاف کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، کہ آدمی کا مدد کرنا اس کی سواری میں۔ ایک آدمی کمزور ہے، اس کے پاس سواری ہے، وہ اس پر چڑھ نہیں سکتا، تو اس کو مدد کرنا اور اس کو سواری پر بٹھانے میں اس کی مدد کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کی اور بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک انسان گاڑی میں سفر کرتا ہے، ایک انسان بس میں سفر کرتا ہے، ریل گاڑی میں سفر کرتا ہے، اگر وہاں کوئی کمزور آدمی ہے، وہاں کوئی ضعیف آدمی ہے، وہاں کوئی بزرگ آدمی ہے،
وہاں کوئی بیمار آدمی ہے تو اس بیمار آدمی کی مدد کرنا، اس کو بٹھانے میں مدد کرنا، اس کو گاڑی میں چڑھانے میں مدد کرنا، اس کو گاڑی سے اترنے میں مدد کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے۔ اور پھر فرمایا کہ او ترفع له علیہ متاعہ، یا سواری پر اس کا سامان رکھ دینا۔